دیکھیے انڈرسٹینڈنگ تو ہمارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے جتنا ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی لڑکی یا کسی لڑکے کو دیکھنے جاؤ شادی کے لیے تو اس میں کیا کیا تم نے کوالٹیز دیکھنی ہے کہ اگر وہ تمہارے ان پیرامیٹرز پر پورا اترے تو پھر اس کو تم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے نکاح کے ذریعے. تو ان پیرامیٹرز کا جب آپ کو پتہ چل گیا وہ تو 1-2 دن میں پتہ چل جاتا ہے انسان کو, اور اس کے لیے کوئی آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے, یعنی آپ کو ہفتے نہیں چاہیے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے, آپ کو مہینے نہیں چاہیے. آپ والدین کے ذریعے وہ تمام پیرامیٹرز جان سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ خود مزے لینا چاہتے ہیں اس میں. دیکھو بھئی تمہارا دوست جو ہے وہ کتنا جینیس ہے کہ وہ 3-4-5 لڑکیوں سے ایٹ اے ٹائم بات کر رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم بہت خوبصورت ہیں, ہم بہت عقل مند ہیں کہ ہم نے 3-4 لوگوں کو اکٹھے جو ہے وہ ملوث کیا ہوا اپنی زندگی میں. جیسے کہ آپ نے پیرامیٹرز کی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. سب سے پہلے جب تم لڑکی کو دیکھو تو اس کا دین دیکھو, پھر اس کی خوبصورتی, پھر اس کا رہن سہن وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کا یہ ریورس ہے, سب سے پہلے تو لکس دیکھی جاتی ہیں, دین ہو یا نہ ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, سب سے پہلے تو اپنے لکس دیکھنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ جو صورت ہے یہ ساری زندگی کی ایسی رہے گی. جب بڑھاپا آئے گا تو آپ نے اگر صورت دیکھ کر شادی کی ہوگی نا تو پھر آپ کو وہ شادی فضول لگے گی اس ٹائم پہ, آپ پھر اس سے جلدی بور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ سیرت دیکھ کر شادی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ بڑھاپے تک اس انسان سے بور نہیں ہو سکتے. اور پھر انشاءاللہ جب سیرت والا شخص آپ کی زندگی میں ہوگا نا تو پھر آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. اور دیکھیں جب انسان خود دین پر نہیں ہوتا, اس کو دین والے نظر نہیں آتے, اس کو دین والے بندے چاہیے نہیں ہوتے ہیں, سو یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ دین والا ہمیں مل جائے گا, لائف پارٹنر میں مل جائے گا, ہماری لیے بدقسمتی ہے, ہم بیکورڈ لگیں گے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک دیندار لڑکے کا, ایک دیندار لڑکی کا آپ کی زندگی میں ہونا ایک نعمت ہے, کیونکہ وہ آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیندار ہی اس کا پیرامیٹر ہے. خوبصورتی, لکس, پیسہ, پرسنالٹی یہ بات کی چیز ہے. سو سے پہلے دین. عام ریلیشن میں مسلمان بالکل بھی انوالو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو. اور آج کل کیا ہو رہا ہے, پارکس میں جا کر دیکھیں آپ کو ہر طرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشنز میں لوگ نظر آئیں گے, اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ان ریلیشن, ہی از مائی بوائے فرینڈ, شی از مائی گرل فرینڈ. یعنی آپ کو بالکل ویسٹ والا کلچر دکھائی دے گا. کس وجہ سے فالو کر رہے ہیں, بس دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو ہم نے بس اس کو فالو کرنا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ سچ پر اگر ایک انسان بھی کھڑا ہے تو وہ سچ ہے. یعنی آپ گندے پانی کا ایک قطرہ بھی صاف پانی میں شامل کر لینا تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. جب آپ کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک قطرہ شامل ہے گندے پانی کا, میں یہ نہیں پیوں گا. تو وہاں پر آپ کا پیرامیٹر بدل جاتا ہے. لیکن جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ریلیشن ہے, یہ آپ کے لیے حرام ہے, چاہے آپ جتنی مرضی صفائیاں پیش کریں کہ اس میں یہ بینیفٹس ہیں, یہ بینیفٹس ہیں, یہ بینیفٹس ہیں, جو کہ آپ کے دنیا کے لحاظ سے ہوگا 1-2 بینیفٹ, لیکن آخرت کے لحاظ سے, ہمیشہ کی کامیابی کے لحاظ سے کوئی آپ کو بینیفٹ نظر نہیں آئے گا. ڈبل اسٹینڈرڈز ہو گئے نا ہمارے, کہ اگر ہم نے کسی چیز کو حرام پروف کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک حلال چیز جوڑ دو, تاکہ جو دین بند ہے وہ بھی سیٹسفائی رہے اور جو دین پر نہیں ہے وہ بھی سیٹسفائی رہے. یعنی جسٹیفیکیشن کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک حلال چیز ہو رہی ہے, دوسری جو حرام ہے وہ بھی حلال ہو جائے گی. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ اس کی بہترین مثال دیتی ہے ہمیں کہ جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے وہ شیطان نے دیا ہے, تو اس سے کیا شیطان اب شیطان نہیں رہا, ابلیس نہیں رہا. ایسا نہیں ہے, جو حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول ڈیسائیڈ کریں گے حرام کیا ہے حلال کیا ہے, ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. جس ذات نے, جس رب نے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, بے شک تمہارا اللہ اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا, صرف تمہیں نہیں پیدا کیا. وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہاری باڈی میں کیا کیا کیمیکل چاہ رہے ہیں, تمہارے کیا ہارمون ہے, تمہاری کیا سائیکالوجی ہے. ہی نوز بیٹر. تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور سوسائٹی پہ اس میں بہت بڑا قصور ہے, اسپیشلی ہمارے گھر والے. ساری باتیں لوگ بے خبر نہیں ہیں, سبلنگس بے خبر نہیں ہوتے, پیرنٹس بے خبر نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا سارا سے رات کال کر رہی ہے اور ساری ٹائم جا کے وہ کال ختم کر رہے ہیں, تو پیرنٹس کہاں ہیں, سبلنگس کہاں ہیں. ظاہر بات جب سبلنگس خود حرام ریلیشن میں انوالو ہے تو وہ کیوں کہیں گے. سبلنگس کہتے ہیں ہم کس منہ سکیں, دوسروں کو نصیحت ادمی افصیت. تو ظاہر بات ہے کنبے کا کنبا ہی غلط ہوا ہے. اور پیرنٹس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیرنٹس ڈائریکٹلی اتنی, تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں سینس باقی ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور سامنے کوئی بھی پیرنٹس اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. بٹ انڈائریکٹلی سوسائٹی کی وجہ سے پیرنٹس اس کو نارملائز کر چکے ہیں, بیکاز آف ڈراماز, بیکاز آف آور سوسائٹی, بیکاز آف آور کلچر.
عورت باپردہ رہ کر بھی، اللہ کی حدود میں رہ کر بھی اپنی تمام ذمہ داریاں بخوب طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ وہ سوشلی ایکٹیو بھی رہ سکتی ہیں، وہ بزنس بھی کر سکتی ہیں، وہ اپنی لائف کو ہر طریقے سے پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں، اور ان کی شادی بھی اچھے گھروں میں ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بھی یہ لیم ایکسکیوزز ہیں۔ اتنی ایسی لڑکیاں آپ کو ملے گی جو بے پردہ ہوتی ہیں، جو پردے کی پابند نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ تو اس کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم پردہ کرو گی تو تمہاری اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت فضول دلیل ہے جو ہماری اکثر ماؤں کے دماغ میں فٹ کر دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کی ذمہ داری سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہیں تو اس کو پردہ نہ کرنے دیں۔ تو یہ ہماری ماؤں کا قصور ہے، ہماری سوسائٹی کا قصور ہے، اور جو رہی صحیح بات ہوتی ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری نکال دیتی ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام پہ جب آپ چلتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، دیکھیں اگر آپ ان کے رستے پر ہیں جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں مشکلات جو آئی ہیں، آپ کو بھی مشکلات آئیں گی، اس طرح کی نوعیت کی نہیں آئیں گی، لیکن مشکلات آئیں گی۔ تو مختصر یہی ہے کہ حرام ریلیشن میں آپ کو نو ڈاؤٹ بہت مزہ آتا ہے، آپ ٹائم پاس کرتے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری دنیاوی معاملات تو ہیں، لیکن پھر آخرت میں آپ کی کوئی کامیابی